أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. اطاعت پہ اصرار بھی ہے قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہے نظر میں. اطاعت پہ اصرار بھی ہے قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہے نظر میں. اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی. اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی.
یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے مجھے مل گیا جا میں صحبائے کوثر میرے کام آئی میری کش ناکامی مجھے مل گیا جا میں صحبائے کوثر میرے کام آئی میری کش ناکامی فقیروں کو کیا کام تبلو عالم سے گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی فقیروں کو کیا کام تبلو عالم سے گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی عباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی عباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو محبت کی وجہ سے تخلیق فرمایا دنیا میں جتنے بھی جذبات ہیں ان میں جو سب سے غالب جذبہ ہے وہ محبت کا جذبہ ہے دنیا کے ہر اچھے کام یا ہر برے کام کے اگر آپ محرکات کا جائزہ لیں گے تو اس کے پیچھے جو جذبہ نکلے گا وہ محبت کا نکلے گا کسی کو مال سے محبت ہے وہ مال کے لیے لڑتا ہے کسی کو جان سے محبت ہے وہ جان کے لیے لڑتا ہے کسی کو زمین سے محبت ہے وہ زمین کے لیے لڑتا ہے کسی کو اپنے والدین سے محبت ہے وہ اس محبت کی وجہ سے ان کا اکرام کرتا ہے کسی کو اساتذہ سے محبت ہے وہ اس محبت کی وجہ سے ان کا اکرام کرتا ہے تو دنیا میں جتنے بھی جذبات ہیں ان میں جو سب سے غالب جذبہ ہے یہ محبت کا جذبہ ہے
اور یہ محبت کا ایسا جذبہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو مشقت بھی محسوس نہیں ہوتی. یعنی ایسا کام جو بظاہر اس کو مشقت والا لگتا ہو، لیکن اگر اس کو اس کام سے، اس فعل سے یا اس فعل کو کہنے والے سے محبت ہو، پھر اس کو احساس نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بی بی زلیخا نے دعوت دی اور بعد میں وہ سارا معاملہ ہوا تو مصر کی عورتوں نے بی بی زلیخا کو کہا کہ بھی تم نے یہ کیا کام کیا، یہ کیا کام کیا تم نے؟ تو اس نے مصر کی عورتوں کو بٹھا دیا، سیب پکڑا دیا، ہاتھ میں چھری پکڑا دی اور کہا اس کو کاٹو. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزار دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ ان کی نظر پڑی تو اتنی ان کو محبت محسوس ہوئی، اتنی انسیت ہوئی کہ انہوں نے اس سیب کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. یہ ایسا محبت کا جذبہ ہے. کسی اللہ والے کو یہ اشکال ہوا کہ جب موت روح کو قبض کیا جائے گا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر جوڑ میں رکے گی، بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے کانٹوں کے اوپر جو ہے کپڑے کو کھینچ لیا جائے تو ایسے روح کو کھینچا جائے گا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسا محسوس ہوگا جیسے گلاب سنگھایا جائے اور روح باہر نکل جائے. تو بظاہر جو ہے ان کیفیات کے اندر تضاد ہے. تو اس اللہ والے کو یہ اشکال ہوا کہ یہ تضاد ہے، کیسے معاملہ ہوگا کہ ایک فرد کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کانٹوں سے رگڑ کے اس کو کھینچا گیا روح کو، اور کسی کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے پھول سنگھا دیا گیا. تو ایسا معاملہ کیسے ہوگا؟ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا یوسف علیہ السلام کے واقعے پہ غور کرو. یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا بی بی زلیخا والا، یعنی عمل تو تکلیف دہ ہے لیکن محبت کی وجہ سے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی. یہ محبت ایسی چیز ہے. اور اللہ سے جو محبت ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو عشق مجازی ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ جس بندے نے عشق ہی نہیں کیا پھر اس کو عشق حقیقی کا کیا پتا. اور جو عشق حقیقی ہے، جو اللہ پاک سے محبت ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتی، یہ دو طرفہ ہوتی ہے. یہ دو طرفہ ہوتی ہے. ایک تو بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، پھر اللہ کو بھی اس بندے سے محبت ہوتی ہے. اور بندے کو اللہ سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، وہ مجھ سے شدید محبت رکھتے ہیں. کتنی محبت رکھتے ہیں؟ شدید محبت رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ جی مجھے آپ سے محبت ہے، اور ایک محبوب یہ کہے کہ جی اس کو مجھ سے محبت ہے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. دعویٰ کرنا اور محبوب کا یہ کہنا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، ان دونوں کے مقامات میں، ان دونوں کے انعامات میں یہ بڑا فرق ہے. یعنی اگر محبوب نے کہہ دیا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے تو یہ دعویٰ حتمی ہو گیا، یہ صرف دعویٰ نہیں رہا، یہ یقینی بات ہو گئی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں کو مجھ سے شدید محبت ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے شدید محبت ہو. اور جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر اعمال میں آسانی ہو جاتی ہے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے پھر اس کا حکم نہیں ٹال سکتے، پھر اس سے لین دین نہیں ہوتی. ایک بزرگ کسی دکان پہ سودا لینے گئے تو دیکھا دکاندار کے پاس کوئی عورت کھڑی ہے اور وہ
اس سے کہنے لگی یہ سودا نکال دو، یہ سودا نکال دو، یہ سودا نکال دو. تو وہ دکاندار جب وہ اشارہ کرتی دکاندار بھاگ کے اس کو باندھ دیتا جتنا وہ کہتی. جب سارا بن گیا تو اس عورت نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی عشق میں پیسے کہاں. وہ کہیں عاشق معشوق تھے، اس نے کہا جی عشق میں پیسے کہاں. تو یہ اللہ والوں نے سنا اور گر کے بے ہوش ہو گئے، گر کے بے ہوش ہو گئے. یہ جو اللہ کے عارف ہیں، اللہ کو پہچاننے والے ہیں، یہ ہر بات سے نصیحت لیتے ہیں. یہ ہر بات سے نصیحت لیتے ہیں. کسی عورت نے کسی قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ جی میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے. تو قاضی کہنے لگے جی شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، یہ آپ کا دعویٰ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ 2 شادیاں کر سکتا ہے یا 2 سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. تو دوسری شادی کوئی عیب نہیں ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ قاضی صاحب اگر مجھے اپنی شرم کا پردہ نہ ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی اور آپ مجھے دیکھتے اور پھر یہ فیصلہ کرتے کہ جی میری جیسی خوبصورت عورت کے ہوتے ہوئے کوئی مرد دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے. اس مجلس میں کوئی اللہ کے بندے بھی تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے اٹھایا، پانی وانی چھڑکا. حضرت کیا ہوا؟ فرمایا جب اس عورت نے یہ کہا کہ اگر مجھے اپنی شرم کا پردہ نہ ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی اور آپ دیکھتے کہ مجھ جیسی حسین و جمیل عورت کے ہوتے ہوئے یہ دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے. مجھے اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی کہ اگر ہمیں اپنی عظمت کا حجاب نہ ہوتا ہم اپنے حجاب کو اٹھاتے اور اپنی زیارت کراتے اور پھر دیکھتے تم کسی اور کی طرف کیسے جاتے. ایسی عظمت والی ذات کو، ایسی محبت والی ذات کو ہم چھوڑ کے چلے گئے. ہم نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ہمیں پھر بھی نہیں چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام سے یہ واقعات میں ہے، منقول ہے، حضرت جب بھی کھانا نوش فرماتے کسی مسافر کو ساتھ بٹھا لیتے. تو ایک بار باہر نکلے، کوئی گزر رہا تھا، اس سے کہا جی میرے پاس بیٹھو کھانا کھاؤ. جب کھانا کھانے لگے آپ نے اللہ کا نام لیا برکت کے لیے، اس نے نہیں لیا. تو آپ نے اس سے کہا جی تم نے اللہ کا نام نہیں لیا. اس نے کہا جی میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. اب تم نہ اٹھو. اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وہی ہے، ابراہیم اس کی اتنی عمر ہو گئی ہم نے اس کا ایک وقت کا کھانا بھی بند نہیں کیا، حالانکہ یہ ہمارا نام نہیں لیتا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشہور کے زمانے کی مشہور شخصیت ہے اور بہت مال و دولت تھی. ہمارے ہاں یہ بات محاورتاً استعمال ہوتی ہے، قارون کا خزانہ. کسی کے پاس اگر کوئی مال و دولت مل جائے تو ہم محاورتاً کہتے ہیں جی اس کے پاس تو قارون کا خزانہ آ گیا ہے. اور جب اللہ کے نبی نے ان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو اس نے سازشیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا. جلیل القدر پیغمبر تھے، زمین کو حکم دیا اس کو نکل لو. اس نے کہا موسیٰ یہ تم مجھے اس لیے زمین میں دباتے ہو تاکہ تم میری دولت پہ قبضہ کر لو. تو آپ نے حکم دیا وہ دولت بھی اس کے سر پہ. وہ کہتا رہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، زمین میں تھے. وہی آئی موسیٰ یہ تمہیں پکارتا رہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، تم نے اس کو معاف نہیں کیا. یہ ایک دفعہ مجھے کہتا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کو معاف کر دوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیسی اللہ پاک نے کیسا شکوہ کیا ہے. اگر اس آیت کریمہ پہ غور کیا جائے کیسا شکوہ کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے کس چیز نے اللہ سے دھوکا، کس سے؟ رب کریم سے. تو ماں کے پیٹ میں تھا، تجھے سمجھ نہیں تھی کہ میں کیسے کھاؤں گا، میں کیسے پیوں گا،
میں کیسے جیوں گا، میں کیسے سانس لوں گا، میں نے تجھے وہاں بھی رزق دیا۔ آج ہم کہتے ہیں 1 دن نہیں کھائیں گے، 2 دن نہیں کھائیں گے، ہم مزدوری پہ نہیں جائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ماں کے پیٹ میں ہم کسی مزدوری پہ نہیں گئے، اللہ نے ہمیں وہاں بھی رزق دیا، وہاں بھی اللہ نے ہمیں سانس دی، اللہ نے زندگی دی۔ میرے بندے، دنیا میں آ کے تو مجھے بھول گیا، میں تجھے یہاں بھی دوں گا، تو بھروسہ تو کرتا، تو مجھ سے مانگ کے تو دیکھتا۔ تو کسی سیٹ کے در پہ چلا گیا، کسی وزیر کے در پہ چلا گیا، کسی دنیا دار کے در پہ چلا گیا، تو میرے در پہ نہیں آیا۔ 100 سال بھی بندہ گناہ کرتا رہے۔ روایات میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک بت کے سامنے کھڑا تھا، بت کو پوچھتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم۔ نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد۔ آواز آئی لبیک۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ پاک، اس نے آپ کو نہیں پکارے تو نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کی زبان سے نکل گیا۔ فرمایا یہ اتنے سال اس بت کو پکارتا رہا، اس نے جواب نہیں دیا، جس نے مجھے پکارا۔ ہم نے اللہ کو پکارا، ہم اللہ کے در کو چھوڑ کے لوگوں کے در پہ چلے گئے۔ امام بصیری مشہور شخصیت ہیں، سب ساتھیوں نے نام سنا ہوگا، قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے حضرت نے۔ بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے۔ کن کے؟ بادشاہوں کے۔ شاہی شاعر کہہ لیں ہم۔ جب بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے وہ کچھ انعام دے دیتے تھے، تو فالج ہو گیا، لکھ نہیں سکتے تھے۔ جب فالج ہو گیا تو یہ تو دنیا بڑی مطلب کی ہے، یہ مطلب کی دنیا ہے، تو سب نے آنا چھوڑ دیا۔ بیماری کی حالت میں ایک دن خیال آیا کہ میں نے بڑے دنیا والوں کے قصیدے لکھے، میں نے دنیا والوں کے بڑے قصیدے لکھے، میں اس حال میں ہوں، میں کیوں نہ اللہ کے حبیب کا قصیدہ لکھوں۔ شاعر تھے، اللہ نے ذوق دیا تھا، قصیدہ لکھا۔ رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پوچھا بصیری کیا حال ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے فالج ہے، میں ہل نہیں سکتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا دستہ اقدس ان کے بازو پہ پھیرا اور ان کو ایک چادر دی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کا بازو بھی ٹھیک تھا اور چادر بھی کندھے پہ موجود تھی۔ یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے، بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں۔ یہ جتنے اشعار ہیں ان میں ایک بھی چادر سے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ مشہور اس نام سے ہے اس لیے کہ اس قصیدے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھوں پہ چادر رکھی۔ یاد تو کر کے دیکھیں۔ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول پہ تشریف لے گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ جب میں دور تھا اور آپ پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا تو میری روح آپ کی زیارت کیا کرتی تھی۔ الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ جب میں دور سے درود پاک پڑھا کرتا تھا تو میری روح آپ کی زیارت کیا کرتی تھی، اب میں آپ کے روزے کے سامنے ہوں، آپ اپنے دست اقدس کو ظاہر کیجئے تاکہ میں اس کا بوسہ لوں۔ یہ محبت کا تعلق ہے، یہ آج بھی قائم ہے، آج بھی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پرانے قصے ہیں۔ آج اللہ پاک کی طرف سے، اللہ کے حبیب کی طرف سے محبت میں کوئی کمی آ گئی ہے، اس امت پہ رسول اللہ کی شفقت جو ہے یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنے دست اقدس کو ظاہر کیجئے تاکہ میں اس کو بوسہ دوں۔ شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کثیر مجمع میں آج کل لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ جن کی عقل ذرا چھوٹی ہے وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی 70,000 حضرت نے لکھا ہے، اس زمانے میں تو 70,000 مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے تھے۔ حالانکہ یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے 70,000 کا لفظ، یعنی کثیر تعداد۔ ضروری نہیں ہے کہ اسے گنا گیا ہو، گنتی جی 70,000 ہیں، یعنی ایک کثیر تعداد وہاں موجود تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ روزہ انور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس باہر آیا، آپ نے بوسہ دیا اور بوش۔ یہ محبت کا معاملہ ہے۔ ابھی بچے نے نعت پڑھی نا، میں قدسی نہ رومی نہ جامی،
حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ اشعار لکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں، اور ارادہ فرمایا کہ میں مکے سے جاتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے ان اشعار کو پڑھوں گا۔ کیا تھے؟ اشعار تھے۔ ٹھیک ہے، جب میں بات کرنے والا ہوں میں بھی کرتا ہوں۔ اشعار تھے۔ جب مکہ شریف سے نکلنے لگے تو جو امیر مکہ تھے ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ اس کو روکو۔ تو انہوں نے ان کے باہر نکلنے پہ مکے پہ پابندی لگا دی کہ جی آپ مکے سے باہر نہیں جا سکتے۔ جب دوبارہ رات ہوئی تو یہ پھر نکلے۔ خواب میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی اس امیر مکہ کے خواب میں کہ بھئی تم سو رہے ہو، وہ نکل گیا ہے۔ تو انہوں نے، امیر مکہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا جس کو قید کر دو۔ وہ سپاہی پکڑ کے لے آئے، قید کر دیا۔ پھر دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ بھائی تم نے اس کو قید کیوں کیا؟ ہم نے کسی جرم کی وجہ سے ان کو مدینے میں آنے سے منع نہیں کیا، بلکہ جو اس نے اشعار لکھے تھے اگر وہ میرے روزے کے سامنے پڑھتا تو مجھے باہر نکل کے مجھے آنا پڑتا۔ کیسا ان اشعار میں درد ہوگا۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے ایسا درد محسوس کیا؟ ہم گنتی پوری کرتے رہے، 1000 2000 3000 5000۔ اللہ کی قسم اگر ہمیں ایک دفعہ پڑھتے اور ایسے درد کو محسوس کرتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تو ہم نے درد کو تو محسوس ہی نہیں کیا، ہم نے محبت کو تو محسوس ہی نہیں کیا۔ کیسے ممکن ہے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدحت کی تھی، درود شریف بھی نہیں ہے، روایات میں درود شریف نہیں ہے، اشعار ہیں جو انہوں نے خود لکھے۔ تو جو درود سنت سے ثابت ہے، جو احادیث سے ثابت ہے، جس کی فضیلت ہے، جیسا اللہ نے حکم فرمایا ہے، کبھی ہم نے سوچا؟ ہم 1000 بار درود پڑھتے ہیں، 2000 بار درود پڑھتے ہیں، 4000 بار، پھر بھی ہم تشنگی کی تشنگی رہی، پھر بھی ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت متوجہ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، ہم روزے دار بھی ہیں، ہم دیندار بھی ہیں، ہم اللہ کے محبوب کیوں نہیں بن سکے؟ ہم اللہ کے عاشق بھی نہیں بن سکے، محبوب تو کیوں نہیں بن سکے؟ ہم میں کس چیز کی کمی رہ گئی؟ بھئی نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، کس چیز کی کمی رہ گئی ہے ہم میں صرف عشق کی کمی رہ گئی۔ ہمیں ماں باپ نے نماز بھی سکھائی، روزہ بھی سکھایا، حج بھی سکھایا، اساتذہ نے دین کی تعلیم بھی دی، لیکن ہم کسی ایسے اللہ والے کے پاس نہیں گئے جو ہمیں عشق سکھا دیتا، عشق سکھا دیتا۔ حضرت بلال، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں ساتھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال ذرا قمیض کو اٹھاؤ۔ جب قبر سے قمیض کو اٹھایا تو ایسا تھا جیسے گوشت بہہ کے آیا ہو۔ پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میں نے ایمان کو قبول کیا تو ابو جہل جو ہے وہ مجھے کوئلوں پہ لٹا دیتا تھا، اور میری کمر کی چربی سے کمر سے جو چربی نکلتی تھی اس سے وہ کوئلے بجھتے تھے، یہ اس چربی کا نشان ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ فضائل بھی بیان کرتے ہیں، آپ مسائل بھی بیان کرتے ہیں، آپ اس کی نہیں ممکن ہے یہ بات۔ جب تک عشق پیدا نہیں ہوگا یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی۔ آج الحمدللہ اللہ پاک ہمارے علماء اکرام پہ اللہ پاک رحمتیں نازل فرمائے، جو چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبور میں نور داخل فرمائے، جو حیات ہیں اللہ ان کی عمریں دراز فرمائے، آسان کر دیا، بلکہ اتنا آسان کر دیا
کہ میری پچھلے دنوں ایک ملاقات ہوئی عالم دین سے. میں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ تخصص کیوں نہیں کرتے, مفتی کیوں نہیں بنتے؟ تو کہنے لگے حضرت آج کل مسائل اتنے عام ہو گئے ہیں کہ میں نے سوچا جی یہیں تک ٹھیک ہے, میں پڑھانے کا کام کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے علماء نے اتنا آسان کر دیا. کوئی بھی مسئلہ ہو آپ سب سے آپ کے مسائل اور ان کا حل, انہوں نے جو مثال دی مولانا یوسف الجانی رحمۃ اللہ علیہ کی, جی کوئی بھی مسئلہ آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں, ویسے بھی آسان کر دیے. ہر چیز پتہ ہے, مسائل بھی پتہ ہے, فرائض بھی پتہ ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ عشق کی کمی. عشق ہم میں پیدا نہیں ہو سکا. یہ عشق ہم میں پیدا ہوتا ہمیں 10,000 درود شریف نہیں پڑھنا پڑتا, ہمیں 10,000 درود شریف نہیں پڑھنا پڑتا, ہمارے ایک درود شریف پہ وہاں سے جواب آتا. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد والے, یہ پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. حضرت مسکین پور شریف البزرگ جو ہیں خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے تصوف میں پوتے کہہ لیں آپ. انہوں نے ایک کتاب لکھی, اس میں ایک واقعہ لکھا. فرمایا فیصل آباد کے کچھ تاجر جو ہیں یہ حج پہ گئے اور اپنے ساتھ اپنے ملازم کو بھی, وہ تھوڑا سادہ تھا جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں جی ذرا ہلکا ہے, کند ذہن کہہ لیں, سادہ کہہ لیں. تو جب حج کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ تشریف لے گئے زیارت کے لیے. جب واپس آنے لگے تو کسی تاجروں میں سے کسی صاحب کو مذاق سوچا. انہوں نے اس نوجوان سے, اس ملازم سے کہا کہ تم نے سند لے لی؟ یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا. تو اس نے نوجوان نے کہا نہیں سند تو میں نے کوئی نہیں لی. کس چیز کی سند؟ اس نے کہا جس کا حج قبول ہوتا ہے, روزہ رسول پہ حاضری قبول ہوتی ہے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند دیتے ہیں مہر لگا کے. مذاق کیا. وہ نوجوان کہنے لگا آپ رکو, مجھے نہیں ملی, آپ تھوڑی دیر رکو, میں ابھی آتا ہوں. وہ چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے سامنے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو سادہ آدمی ہوں, میرے دوست جو ہیں وہ ہوشیار ہیں, تیز ہیں, میں سادہ ہوں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ سند بھی ملتی ہے, آپ مجھے سند عنایت فرمائیں. تو غنودگی آ گئی. جب آنکھ کھلی تو ہاتھ کے اندر ایک سند تھی. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اس سند کو لے کے واپس آیا اپنے گروپ میں, اور لوگوں کہنے لگا دیکھو جی میں سند لے کے آ گیا. اس سند پہ تحریر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس کا حج اور عمرہ قبول ہے, اور اس پہ سند تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت کا تعلق ہے. جب محبت ہو جاتی ہے, جب معاملہ بن جاتا ہے, جب کنیکشن بن جاتا ہے, یہ آج بھی ممکن ہے. ہمارے بڑے حضرت ہیں حضرت مولانا قاسم دامت برکاتہم عالیہ, اس فقیر کو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ان کے والد ہمارے دادا جی کے شیخ کے بیٹے حضرت مولانا عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ, اپنے والد صاحب کا واقعہ فرمانے لگے کہ حضرت جو ہیں مولانا عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے ساتھ حج کے لیے گئے, عمرے کے لیے, حج کے لیے نہیں عمرے کے لیے. تو جب مسجد نبوی میں گئے, روزہ رسول پہ حضرت نے مراقبہ کیا, اور مراقبہ ختم کرنے کے بعد سالکین سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دن اور ٹھہر جاؤ. تو کسی ساتھی نے عرض کی کہ حضرت یہ تو ویزے کا معاملہ ہوتا ہے, ویزا بکنگ ہے واپسی کی, سیٹیں کنفرم ہے, پھر ویزا اتنے دن کا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ساروں کے پاسپورٹ اکٹھے کرو, اور جو ان کی یعنی جو ڈپارٹمنٹ ہے, متعلقہ جو محکمہ ہے, وہاں چلے جاؤ اور ان سے اس کی ایکسٹینشن کے لیے, بڑھانے کے لیے درخواست دے دو. تو کسی ساتھی نے کہا حضرت ہم ان سے کیا کہیں گے, ہم ان سے کیا کہیں گے جی, کیوں ویزا بڑھانا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ان سے کہو ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے فرمایا ہے کچھ دن اور رک جاؤ. تو اس ساتھی نے سارے پاسپورٹ لیے
اور لینے کے بعد جو متعلقہ محکمہ تھا وہاں لائن میں کھڑا ہو گیا. جب اس کا نمبر آیا اس نے پاسپورٹ دیے, آگے کوئی عربی تھا, تو ان کو بھی تھوڑی بہت عالم تھے تو تھوڑی بہت عربی آتی تھی, اچھی آتی ہے علماء کو عربی. تو ان سے کہنے لگے جی ہمارے پاسپورٹ پہ ویزے کی میعاد کو بڑھا دیں. تو اس نوجوان نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن اور ٹھہرنے کا حکم دیا. تو وہ ساتھی کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور ہنسنے لگ گیا. تھوڑی دیر ہنستا رہا, پھر اٹھا اور اوپر چلا گیا. جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور کوئی اس کا افسر تھا. وہ اس سے کہنے لگا ساتھی سے کہ اس کو بھی یہی بات کہو. تو اس نے اس کو بھی کہہ دیا کہ جی ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دن اور ٹھہر جاؤ. تو ساتھی کہنے لگے افسر تھوڑی دیر مجھے دیکھتا رہا, پھر اس سے کہنے لگا اس کا 15 دن کا اور اسٹیمپ لگا دو. یہ تعلق ہونا چاہیے, یہ محبت ہونی چاہیے, یہ رابطہ ہونا چاہیے. آج بھی ایسا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ آج نہیں ہوتا. آج بھی اللہ کی محبت آتی ہے, آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان محبت آتا ہے. آج بھی ایسا ممکن ہے. ہم نے تو رسم پوری کی, سارے سالک بیٹھے ہیں نا, ہم نے کیا کیا؟ رسم پوری کی. حضرت نے فرما دیا جی 1000 کلمہ شریف پڑھنا ہے, ہم شروع ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم, 1000 درود شریف پڑھنا ہے, شروع ہو گئے. ہم نے رسم, اگر ہم محبت کو پیدا کرتے, لیکن ہمارا بھی قصور نہیں ہے, ہمارا بھی قصور نہیں ہے. اگر اس محبت کو پیدا کرنا اتنا آسان ہوتا, اگر گھر میں بیٹھ کے ممکن ہوتا, تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں نہ جاتے. اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں میں وقت نہ گزارتے. امام غزالی نیشا پور کے جنگلوں میں نہ جاتے. یہ آسان نہیں ہے. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آگ لگتی نہیں ہے, یہ لگائی جاتی ہے. فضائل کا علم علماء سے مل جائے گا, مسائل کا علم علماء سے مل جائے گا. یہ محبت کا نور جو ہے یہ کسی اللہ والے کے سینے سے ملے گا. اور کیسے ملے گا؟ جب ہمیں ان کی صحبت نصیب ہوگی. حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے. فرمایا میں حضرت تھانوی کی خدمت میں تھا تو تذکرہ چل گیا شیخ سعدی کے شعر کا. غالباً شیخ سعدی کا ہے یا مولانا روم کا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اس 100 سالہ عبادت بے ریا. جب اس کا تذکرہ چھڑا تو حضرت شفیع فرماتے ہیں, شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, میں نے حضرت تھانوی سے عرض کی کہ حضرت یہ جو شعراء حضرات ہیں, شعر کہنے والے جو حضرات ہیں, یہ بڑی بڑا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں, یہ بڑی بڑا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ بھی جی یہ کیا بات ہوئی کہ جی ایک لمحے کی صحبت جو ہے یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو فرمانے لگے کہ حضرت تھانوی نے بڑی عجیب بات کی. فرمایا کہ اگر میں اس شعر کو کہتا تو میں 100 سال نہ کہتا, میں 1,00,000 سال کہتا. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ عبادت بے ریا. یہ تو شاعر نے کم کر دیا. فرمایا اس لیے کہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی مجلس میں رہنے والوں کو بھی محروم نہیں کرتا. یہ نعمت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ نعمت اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوگی. آج ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا, ہم نے 4 مہینے لگا دیے, کافی ہے. کبھی ہم نے اپنے اسلاف کی, اپنے اکابر کی زندگیوں پہ غور کیا, کیوں انہوں نے جا کے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کی؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ, کس چیز کی کمی تھی؟ اپنے وقت کے محدث تھے, اپنے وقت کے فقیہ تھے,
اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کی صرف اس لیے کہ یہ نور جو ہے یہ ہمارے سینے میں منتقل ہو جائے، یہ عشق کا نور ہمارے سینے میں منتقل ہو جائے، یہ اللہ کی یاد کا نور ہمارے سینے میں منتقل ہو جائے۔ کیوں؟ ہم نے مسائل سے نماز کو سیکھ لیا، ہم نے فضائل سے نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس محبت سے ہمیں نماز کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ کیسے پڑھنی ہے یہ مسئلہ بتا دے گا، پڑھنی چاہیے یہ فضیلت بتا دے گی، فضائل پڑھیں گے یہ ثواب ہے یہ ثواب ہے، لیکن نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب معراج کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک سے جو ملاقات تھی یہ معراج ہے، اور نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ تو یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ مسائل سے نماز سیکھ لی، فضائل سے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو یہ جو اس کا انعام ہے، یہ جو اس کی نعمت ہے، یہ جو اس کی حقیقت ہے، یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ محبت سے حاصل ہوگی، یہ عشق سے حاصل ہوگی، اور وہ عشق حاصل ہوگا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بڑا آسان نسخہ بتایا اللہ پاک نے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو وقت ملے اللہ والوں کی صحبت میں گزار دو۔ یہ صحبت یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ سینے کی آگ کو سالک کے سینے میں منتقل کر دیتی ہے۔ پھر جتنی زیادہ صحبت کو دوام ہوگا، جتنی زیادہ صحبت کے اندر ہم رہیں گے، اتنا یہ کیفیت جو ہے یہ راسخ ہوتی چلی جائے گی۔ بے شمار ہمارے پاس مثالیں ہیں، ایک دو نہیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں کہ بندہ کس حال میں اللہ والوں کی صحبت میں گیا اور بعد میں اپنے وقت کا ولی بن گیا، اور اس کی خدمت میں لوگوں نے اس فیض کو جاری کیا۔ پہلے خود محتاج تھا کہ جی میری نماز ٹھیک نہیں ہے، میری نماز میں کیفیت نہیں ہے، اور پھر اللہ والوں کی صحبت سے ایسی کیفیت نصیب ہوئی کہ لوگ صرف اس سے ہاتھ ملاتے تھے، لوگ صرف اس کی صحبت میں آ کے بیٹھتے تھے اور ان کی کیفیت ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ایسا اللہ پاک انعام دیتے ہیں، ایسا یہ تعلق بن جاتا ہے، ایسی آگ منتقل ہوتی ہے، پہلے خود ترستا ہے، بعد میں دنیا کو سیراب کرتا ہے۔ ہم نے تو اللہ والوں کی قدر نہیں کی۔ وہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، کسی نے عرض کی حضرت آپ بڑی جلدی جلدی اسباق دے دیتے ہیں، سلوک میں بڑی جلدی جلدی چلا دیتے ہیں، تو حضرت فرمانے لگے بھائی جب میلہ اجڑنے والا ہوتا ہے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کا معمول ہے نا، آپ کسی میلے میں چلے جائیں، صبح کے ٹائم اس کے نرخ الگ ہوں گے، اور جب شام میں چلے جائیں گے بند ہونے والا ہوگا تو اس کو ہوگا بک جائے چیز۔ تو اس نے فرمایا جب میلہ اجڑنے والا ہوتا ہے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، یہ قرب قیامت ہے، چیزیں سستی ہو گئی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سالک آیا، آپ نے فرمایا لنگر کی خدمت کرو۔ ایک سال کے بعد اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آج تو ہم اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ہمیں پہلے دن سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں نعمت کی قدر نہیں رہی۔ اس زمانے میں لوگوں کو قدر ہوتی تھی، اس زمانے میں لوگوں کو قدر تھی کہ جی یہ کیا نعمت ہے، کسی اللہ والے کے جلتے ہوئے سینے کے سامنے سینہ رکھنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ آج چونکہ ہمیں قدر نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے سینے میں اس نور کو منتقل کیا، میں پہلے بھی نمازی تھا، 40 سال کی نمازیں میں نے قضا کی، کہ وہ تو کوئی نماز ہی نہیں تھی۔ مجھے ضمناً ایک بات آ گئی، یاد آ گئی، امام احمد بن حنبل یہ حضرت بشر حافی کے پیچھے پیچھے گھوما کرتے تھے۔ تو ایک بار امام شافعی نے
کہا کہ میں بشر حافی کا امتحان لیتا ہوں. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا بھائی وہ درویش آدمی ہے، فقہی کوئی یعنی عالم تو نہیں ہے، فقہی معاملات میں دسترس تو نہیں ہے. کہا نہیں، اللہ والے ہیں، ان کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں. ان سے کہنے لگے حضرت کوئی شخص ہے اس کی نماز قضا ہو گئی لیکن اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ میری کس وقت کی نماز قضا ہوئی، تو اب وہ کون سے وقت کی نماز ادا کرے؟ تو کئی سوال ہیں. اور حضرت عالم بھی نہیں تھے، درویش تھے، درویش. میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں نا ہم فقیر ہیں، تو کئی لوگ سمجھتے ہیں ہم مانگنے والے فقیر ہیں. مانگنے والا گداگر ہوتا ہے، جو در در پہ جاتا ہے وہ گداگر ہوتا ہے، جو اللہ کے در پہ رہتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں باہر فقیر آیا ہے، وہ فقیر نہیں آیا، وہ گداگر آیا ہے. فقیر تو کسی کے در پہ نہیں جاتا، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا میرے در پہ فقیر آیا ہے. فقیر اللہ کے در پہ جاتا ہے. پوچھا حضرت کون سی نماز ادا کرے؟ حضرت نے فرمایا جس کا دل اتنا غافل ہو کہ جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں نے کس وقت کی نماز قضا کی، تو اس کو چاہیے ساری نمازیں دوبارہ پڑھے پورے دن کی. اور فقہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. فرمایا ایسی غفلت کہ یہ بھی یاد نہیں رہا میں اللہ کے سامنے کس وقت کھڑا ہوں، مجھے ہونا تھا اور میں نہیں ہوا، ساری دوبارہ پڑھا. کوئی مسئلہ نہیں پڑا تھا، ان کے دل نے ان سے کہا کہ کیسا غافل ہے جس کو اللہ کی یاد کا معلوم نہیں ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے حضرت تھانوی سے فرمایا تھانوی جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے میرا پیار لے لیا. میں اکثر حیران ہوا کرتا تھا کہ آپ ساتھیوں نے بھی کتابیں پڑھی ہوں گی، میں نے بھی پڑھی ہیں، کہ کیسے صحابہ اکرام ساری ساری رات نوافل پڑھتے تھے. حیرانی ہوتی ہے نا، کہیں پڑھیں اللہ والوں کے واقعات، صحابہ اکرام کی، حیرانی ہوتی ہے جی ساری رات نفل پڑھتے رہے، ساری رات نفل پڑھتے رہے، کیسے ممکن ہے یہ عشق سے ممکن. جب تک عشق نہیں ہوتا یہ ممکن نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بکریاں چراتے تھے، ایک شخص نے آ کے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. کہا دوبارہ پڑھو. جی ایسے نہیں پڑھوں گا، کچھ دو. فرمایا یہ سارا میرا مال لے لو، سارا مال دے. دوبارہ پڑھ دیا. پھر فرمایا دوبارہ پڑھو. اس نے کہا جی اب تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا جی یہ جو بکریاں میں نے تمہیں دی ہیں ابھی ان کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں تمہاری بکریوں کو چرایا کروں گا، تم دوبارہ پڑھ دو. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا تھا جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو، دیکھو میرے نام کی کیا قیمت ہے. اب مجھے فقہی مسئلہ معلوم ہے. ان کی نگاہوں سے جو نور نکلے گا، ان کی نگاہوں سے جو شعائیں نکلے گی، ان کے سینے سے یہ نور منتقل ہوگا. پھر ایسا معاملہ ہوگا آج ہم لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، کل کو لوگ ہمارے پاس آئیں گے، کل کو لوگ ہمارے پاس آئیں گے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار.
تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ صلی اللہ علی طہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام عمل میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، چہرے پہ رومال یا کپڑا ڈال لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو خیالات سے خالی کر دیں اور اپنی توجہ جو ہے دل پر رکھیں کہ اللہ پاک کی رحمت اور محبت میرے دل میں آ رہی ہے، اور جب اللہ کی رحمت اور محبت دل میں آتی ہے تو دل میں نورانی ہو جاتا ہے۔ تو توجہ دل کی طرف ہو۔ اگر خیالات تنگ کریں تو زبان کو تالوں کے ساتھ لگا کے سانس کو روک لیں، اس سے خیالات رفع ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومن کے دل پہ مختلف کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ کسی کو نیند آتی ہے، کسی کو سکون ملتا ہے، اور کسی کا دل کرتا ہے کہ میں زور زور سے اللہ کو یاد کروں۔ ہر بندے کا اللہ سے تعلق مختلف ہے، ہر بندے کا اللہ سے معاملہ مختلف ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی یہ کیفیت ہو کہ اس کا شور کا دل چاہے اور اس کے اختیار میں نہ ہو تو وہ شور بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کیفیات کو دبانا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیفیات کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر کسی کو کیفیت نہیں ہے تو خود سے شور کرنا، خود سے اونچی اونچی آواز میں یاد کرنا اللہ کو، یہ ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نقشبند ہیں، ہم دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو جذب کی کیفیت ہو تو وہ اس کا ضرور اظہار کرے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔
الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اللہ اللہ اللہ. ذکر گو تا تیرا جانست، پاکیے دل ز ذکر رحمانست. مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابعابی درد و عالم آبرو. ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را. اللہ اللہ اللہ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ اللہ. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ اللہ اللہ. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. پردیسیاں میری مجھ سے لے کر اللہ اللہ اللہ. کملی میں اپنی چھپا لی. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے.
جیسی دیوڑی ہے ویسے بھکاری، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، میری عمر لواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، میری عمر لواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی میری بجھ سی گئی ہے، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی میری بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی، پردیسیاں میری دل گئی ہیں، جب نگاہ کرم مجھ پہ ڈالی، اللہ 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 اللہ،
Allah. Allah. کوئی دنیا میں میرا خون تو غمخوار نہیں، کوئی دنیا میں میرا خون تو غمخوار نہیں، رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، ان کی رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، نام اللہ کا زندگی نام ہے اللہ کے مر مٹنے کا، زندگی نام ہے اللہ کے مر مٹنے کا، سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، ہر گھڑی ان کی رضا پیش نظر ہے ہر گھڑی ان کی رضا پیش نظر ہے صبر کرنا ہے ان کی شان کریمی کو اللہ، صبر کرنا ہے اللہ شان کریمی کو اللہ، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ سوچ کر اللہ اللہ آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ پیتا رہوں نظروں سے پیمان پہ پیمانہ پیتا رہوں نظروں سے پیمان پہ پیمانہ آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ محفل کی یہ رنگینی ہے رمز وفات کے محفل کی یہ رنگینی ہے رمز وفات کے پیتا رہوں نظروں سے پیمان پہ پیمانہ کھا کروں ہر دم میں چہرہ تیرا جانا آباد رہے ہر دم مرشد تیرا ہے خانہ اے تشنہ لبوں پیاس اپنی مجھا جاؤ اے تشنہ لبوں پیاس اپنی مجھا جاؤ ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا پیتا رہوں نظروں سے پیمان پہ پیمانہ آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد جلائی آپ کے آستاں پہ آئے یاد رکھے خدا سلامت آ کے در سے
آپ کے در سے آشنائی، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ ہے میری بارگاہ، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ ہے میری بارگاہ۔ میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی، آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی، آپ کے آستاں پہ آئی، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں
بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ پاک مگر ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یا اللہ پاک اس نسبت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کی شمع کو روشن فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں میں ان کے حصے کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کی اولاد کو فرما بردار بنائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک سہل وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن بچے بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے جوڑ کے رشتے عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں حلال پاک طیب روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک قبر میں بھی کامیابیاں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حشر میں بھی کامیابیاں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ میری نعت پڑھنے کے بعد سلام علیکم۔